يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب ذکر الموت وقصر الامل. قال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفي الباب آيات كثيرة معلومة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري في صحيحه. اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت حاکم الحاکمین مالک الملک وحدہ لا شریک لہ، جو تمام کا خالق اور مالک ہے اور ہر ایک کا محیی اور ممیت ہے، وہ جب چاہتا ہے مار دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. ممیت کا معنی یہی ہے. اور وہ جب چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے جس کو چاہتا ہے. یہ اس رب العالمین احکم الحاکمین کے اختیار میں ہیں اور کسی کے اختیار میں نہیں ہیں، نہ کسی زندے کے اختیار میں، نہ کسی مردے کے اختیار میں، نہ کسی مدار خانقاہ والے کے اختیار میں، نہ کسی ابدال کے اختیار میں، نہ کسی پیر اور فقیر کے اختیار میں، نہ اور کسی کے اختیار میں، نہ کسی جادو ٹونا کرنے والوں کے اختیار میں ہیں. یہ تو ایک اللہ رب العالمین ہی کے اختیار میں ہے. یہ چیز اس کا مالک وہ اکیلا ہے. جب چاہے وہ ختم کر دے، اس کی مشیت پر، اس کے ارادے پر ہے. یہ سب کچھ اس کی چاہت پر ہے. جو اس نے مقرر کر دیا ہے، وقت ٹائم مقرر کر دیا ہے، وہ ٹائم تو آ کر ہی رہے گا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا، چاہے ساری دنیا والے زور لگا لیں.
ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. جب وقت آ گیا جس کسی کا بھی دنیا سے کوچ کرنے کا، دنیا سے چلے جانے کا، جو اللہ نے وقت مقرر کر دیا ہے، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس میں تاخیر ہو ہی نہیں سکتی. ایک منٹ، ایک سیکنڈ، ایک آنکھ جھپکنے کی بھی تاخیر نہیں ہو سکتی اس کے اندر. انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ہمیشہ رہوں گا، ہمیشہ تو اس کی ذات ہے، اس پروردگار عالم کی ذات ہے ہمیشہ رہنے والی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. یہ ساری کی ساری کائنات، یہ ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں رہنے کا. صرف رہے گا تو اس اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات جو ہے وہ باقی رہے گی، ذوالجلال والاکرام ہی باقی رہے گا، اور کوئی باقی نہیں رہنے والا. تو میرے بھائیوں، یہ وقت سب کے لیے ہے، ہر ایک کے واسطے ہے. جو دنیا میں آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، ختم ہونے کے لیے آیا ہے. رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت کے سور پھونکا جائے گا کہ جس کو اسرافیل علیہ السلام یوں لیے کھڑے ہیں سور کو، اور کان اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہے کہ کب حکم ہو اور میں اس میں پھونک مار دوں. اس طرح جیسے کہ یہ میکروفون سامنے رہتا ہے تقریر کرنے والے کے، بات کرنے والے کے، مقرر کے، یہ میکروفون کس طرح پر سامنے اس کے رہتا ہے، اسی طرح پر وہ سور کو لیے کھڑے ہیں حضرت اسرافیل علیہ السلام یوں کر کے کہ اللہ کا حکم ہو تو ایک لیکن آنکھ جھپکنے کی بھی دیر نہ ہو اور میں اس میں پھونک مار دوں. جب اسرافیل علیہ السلام، آپ نے فرمایا رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب اسرافیل علیہ السلام اس نے پھونک مار دیں گے، اس پھونک مارنے کے بعد میں ساری کی ساری دنیا ختم ہو جائے گی. اس میں اتنے ہی سوراخ ہیں اس نرسنگے کے اندر، اس سور کے اندر، جتنی کی دنیا ہے. ہر ایک ختم ہو جائے گا. آپ نے فرمایا جو کپڑے کی تہ لگا رہا ہے وہ تہ لگاتے لگاتے ختم ہو جائے گا، جو کپڑا ناپ رہا ہے وہ ناپتے ناپتے ختم ہو جائے گا، جو چل رہا ہے وہ چلتے چلتے ختم ہو جائے گا، جو بھی کچھ کام کر رہا ہوگا اس وقت جس حالت میں بھی ہوگا اسی حالت میں وہ ختم ہو جائے گا. اس وقت تک جتنی بھی دنیا باقی ہوگی سب کا وہی وقت مقرر ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جو کہہ دیا اس کے موجب ان کا وقت وہی مقرر ہے، وہی ٹائم ان کے لیے مقرر ہے. تمام فرشتے بھی ختم ہو جائیں گے اس سور پھونکنے کے ساتھ، تمام مویشی، تمام جانور، کل چیز ختم ہو جائے گی. جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، سب ختم ہو جائیں گی، ایک بھی نہیں رہنے گا. سورج بھی اپنی جگہ نہیں رہنے گا، تارے بھی اپنی جگہ نہیں رہنے کے. فرما دیا اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. یہ سب چیزیں ختم، کچھ بھی نہیں رہنے کا. ان آیات کے اندر اس طرف اشارہ کر دیا پروردگار عالم نے. جو سورج کی پوجا کر رہے ہیں
وہ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ ہمارا جس کو ہم نے خدا بنا رکھا ہے یہ ختم ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس خدا کے پوجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس خدا کو ہم کیوں پوجیں؟ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم سورج چاند کے آگے سجدہ مت کرو، ان کے آگے ڈنڈوت مت کرو۔ کیوں جی سورج کیا ہے کوئی سجدہ کرتا ہے زمین پہ ٹکاتا ہے جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں، یا مزاروں پہ خانقاہوں پہ جا کر کے بہت سے لوگ سجدہ کر دیتے ہیں، ماں اپنے ماتھے کو ٹکا دیتے ہیں جیسے نماز میں سجدہ کیا جاتا ہے، اسی طرح وہاں بھی جا کر کے سجدہ کر لیتے ہیں۔ کیا اس طرح کوئی سجدہ کرتا ہے سورج چاند کو؟ کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے آپ۔ پھر کیوں کہا کہ سجدہ مت کرو؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، جب اس طریقے سے کوئی سجدہ کرتا ہی نہیں ہے سورج اور چاند کو، تو پھر یہ کہا کیوں پروردگار عالم نے؟ اس کہنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ مقصد ہے وہ جو یوں کر کے پاؤں کے اندر پڑتے ہیں بہت سے لوگ اپنے بزرگوں کے، اور یوں کرتے ہیں ہاتھوں کو یوں ملا کر کے، کوئی پاؤں کو چومتا ہے، کوئی پاؤں کو ہاتھ لگاتا ہے کسی کے، کوئی یوں کرتا ہے۔ بہت سے بعض میں نے پاکستانیوں کو بھی یہ دیکھا ہے کہ وہ ہندوستان میں گئے ہیں اور ہندوستان میں جانے کے بعد میں وہاں سیر تفریح کو وہاں ملنے کے لیے گئے ہیں۔ اب جو ان کے کوئی پرانے ملنے والے تھے، دوسرے لوگ، کافر لوگ جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، جو سورج اور چاند کے پجاری، بتوں کے پجاری، اب ان کے سامنے وہ گئے ہیں اور ان سے ملاقات ہو گئی ہے، تو اب وہ سامنے سے جو پڑھ رہا ہے تو وہ تو یوں کر رہا ہے، دیکھنا جی میاں جی، تو وہ بھی یوں کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کر، وہ بھی کر رہا ہے کہ اچھا جی ٹھیک ہے نمستے، وہ بھی نمستے کر رہا ہے۔ یہ حالت مسلمانوں کی، یہ حالت، یہی تو سجدہ ہے، یہ اس طرح کرنا یہ سجدہ ہے۔ سورج کو اسی طرح سجدہ کیا جاتا ہے، دیکھ لو جا کر کے، مشاہدہ کر لو جو سورج کے سجدہ کرنے والے ہیں کہ پانی کو یوں اچھالتے ہیں صبح جب سورج نکلتا ہے اس وقت پانی کو اس طرح اچھالتے ہیں اس کی طرف، اور پھر یوں کرتے ہیں، پھر پانی اچھالتے ہیں، پھر یوں کرتے ہیں، 15 20 منٹ تک اسی طرح کرتے ہیں وہ، یہ ان کا سجدہ ہے سورج کے اور چاند کے پجاریوں کا۔ وہ ماتھا زمین پہ نہیں ٹکاتے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، جو اپنے ہاتھوں کو نہیں جوڑ کر کے اس طریقے سے جو سلام کرتے ہیں، یا اس طریقے سے جو ہے تو وہ ادباً ان کے سامنے آن کے کھڑے ہوتے ہیں اور اس طرح اشارہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، دیکھو سورج اور چاند کو سجدہ مت کرنا، واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم تو اکیلے اس خالق کو سجدہ کرنا جس نے تم کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے اور ان کا بھی خالق ہے، سورج اور چاند کو بھی جس نے بنایا ہے تم کو ہی بنایا ہے۔ تو اس کے خالص پجاری بن کے رہنا، اور جو ماتھا ہی ٹکا دیتے ہیں مزاروں پہ، خانقاہوں پہ جا کر کے، چبوتروں پہ جا کر کے کہ جی یہ فلاں صاحب کا یہ طاق ہے اور فلاں صاحب کا یہ تکیہ ہے، فلاں بزرگ کا یہ تکیہ ہے، وہاں جا کے اپنے ماتھوں کو ٹکا دیتے ہیں، سجدہ ہی کرتے ہیں حقیقت میں، تو بتاؤ وہ مشرک نہیں ہے کیا؟ سورج اور چاند کے سامنے اس طرح کرنے والا تو مشرک، اور جو ٹکا دیں اپنے ماتھے کو وہ کیا مشرک نہیں؟ وہ بھی مشرک ہے، وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ جب سورج اور چاند کتنا فیض پہنچ رہا ہے سورج اور چاند سے، ساری دنیا کو فیض پہنچ رہا ہے، ایسی چیز کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا
تو ان اولیاء اللہ بزرگان دین ان ابدال اور قطبوں کو سجدہ کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے روا ہو سکتا ہے؟ ان سے اپنی حاجتیں مانگی جائیں، اپنی مرادی مانگی جائیں، یہ سب شرک ہے اور اسی شرک سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس شرک سے نہیں بچے، یہ چھوٹے چھوٹے شرک جو ہیں یہ معمولی نہ سمجھے، ان کو دیکھنے میں چھوٹے ہیں، حقیقت میں بہت بڑے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، جب رحمت العالمین پر یہ آیت نازل ہوئی اور آپ نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ آیت سنائی، تو صحابہ کرام تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ شاید ہم ہی کو حکم ہو رہا ہے، ہم تو آج کل کے مولوی، آج کل کے عالم، آج کل کے جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ کافروں کے لیے یہ آیت اتری تھی، کافروں کو حکم ہو رہا ہے، کافروں کو بتایا جا رہا ہے۔ تو اس آیت کے اترتے ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ حدیث برابر موجود ہے اسی آیت کے تحت۔ ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ابھی ایمان والے نہیں ہو، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، تو کیا ہم ابھی مسلمان نہیں، ایمان والے نہیں ہوئے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کافروں کے لیے اللہ نے کہا ہے، فلاں قوم کے لیے کہا ہے، فلاں لوگوں کے لیے کہا، یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا کہ شرک اتنا باریک ہے کہ رات کی اندھیری جیسے ہوتی ہے، رات کی اندھیری کی مانند ہے، اور اس کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی آپ نے فرمایا ہر قسم کے شرک سے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ جو دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، شہرت کے لیے روزہ رکھتا ہے، شہرت کے لیے نماز پڑھتا ہے، اور کسی غرض کے لیے نماز پڑھتا ہے، خدا کی عبادت خدا کا فرض سمجھ کر نہیں کرتا، اور خدا کو راضی کرنے کے لیے، خداوند تعالیٰ کے ہاں درجے بلند کرانے کے لیے اور اس کا فرض سمجھ کر کے ان خیالات سے جو نہیں نماز پڑھتا، بلکہ یہ خیال کرتا ہے کہ ہاں میاں فلاں ہمارے عزیز جو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، میاں والد صاحب جو ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہاں بھائی نماز تو پڑھ رہے ہیں، فلاں صاحب جو ہیں وہ بھی میاں ہماری عزت کریں گے، ذرا ہمارا وقار ہوگا دنیا میں، جو اس غرض سے پڑھتا ہے۔ تو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے نماز پڑھی، فقد، عالموں سے پوچھو، مولویوں سے پوچھو کہ یہاں قد جو آیا ہے فقد اشرکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً وہ مشرک ہو گیا، اس لیے قد آیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ وہ شخص مشرک ہو چکا ہے۔ جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا، ناموری کے لیے روزہ رکھا، شہرت کے لیے رکھا، کہا کہ فقط اشرکا، یقیناً وہ بھی مشرک ہو چکا ہے۔ جو بھی عمل کرے انسان، اس کو چاہیے کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اور یہ چیز دیکھے کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا فرمان اس بارے میں کیسا ہے، کیوں کر کرنا ہے اس کو، خدا کے رضا کے لیے تو میں کر رہا ہوں، مگر کیوں کر کروں اس کو، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تمہارا عمل خدا کے یہاں قبول نہیں، مقبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا، اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر تابعی ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، جو فرماتے ہیں کہ میں نے 30 مرتبہ اس کلام پاک کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھا ہے، 30 مرتبہ
اس کے مطلب کو سمجھا ہے، معنی کو سمجھا ہے، 30 مرتبہ پڑھا ہے، وہ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد ہی یہی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو اپنے پروردگار سے ملنے پر یقین ہے کہ ایک دن میں نے پروردگار کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، ضرور اس کے سامنے میں جاؤں گا، جس کو یقین ہے پورے طور پر، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل کرے اچھے، غلط عمل نہ کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور کسی ایک کو بھی، کسی چیز کو بھی خدا کی عبادت میں شریک نہ کرے۔ تو کہا کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک بات میں ذرا اس سے پہلے بتا رہا ہوں جو سعید بن جبیر نے کہی ہے، اس سے پہلے ایک بات بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے فعل سے، آپ کے طریقے سے دنیا میں کسی کا بھی طریقہ، کسی کا عمل اچھا ہو سکتا ہے آپ کے طریقے کے بغیر اور آپ کے عمل کے بغیر؟ ہے کوئی ایسا؟ کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی امام، کوئی مرشد، کوئی ہے ایسے؟ بتا دو اگر ہیں تو ایسے۔ وہاں تو موسیٰ کو بھی کہہ دیا کہ موسیٰ کا بھی عمل جو ہے تو اس مرتبے کو نہیں ہے جو رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ آپ کے طریقے کو چھوڑ کر جس طریقے پہ بھی کوئی لگ جائے گا اور آپ کا وہ طریقہ نہیں ہے تو سمجھ لو کہ اس آیت کا وہ مستحق ہو گیا۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دو چیزوں کی، ہر عمل کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، اگر وہ دو چیزیں ہیں تو قبولیت کے درجے کو پہنچے گا، ورنہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچے گا۔ ایک تو اخلاص خدا کی رضا کے لیے ہو، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہو، اور دوسرا یہ کہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ جب آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا جا چکا، جب ہم آپ کی امتی ہیں اور قیامت تک والے آپ کی امتی ہیں، ان کے لیے آپ کی تابعداری، آپ کا طریقہ ضروری اور لازمی ہے۔ اردو میں طریقہ کہتے ہیں اور عربی میں مذہب کہتے ہیں کہ ان کا مذہب کیا ہے بھائی، ان کا کیا طریقہ ہے؟ تو رحمت للعالمین کا طریقہ، رحمت للعالمین کا مذہب جو ہے وہ اصل ہے، اس کے مطابق عمل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بیکار ہے، خدا کے یہاں قبول نہیں۔ پھر امام ابن کثیر اس آیت کو لائے، اس کے بعد میں یہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے خود فرما دیا کہ جو دنیا میں عمل کرتے ہیں اور خدا کی رضا کے لیے نہیں ہے، وہ اس میں اخلاص نہیں ہے، چاہے کسی غرض سے بھی ہے، کسی کے طریقے پر بھی ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طریقے پر ہے، رحمت للعالمین کے طریقے پر ہے، تو وہ عمل ان کا جو ہے تو ضائع اور برباد ہے، وہ قبول نہیں ہونے کا۔ قیامت کے دن وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا،
قیامت کے دن جو ہے تو عملوں کے تودے ہوں گے، پہاڑوں کے پہاڑ ہوں گے عملوں کے لوگوں کے ساتھ، کہ میاں اتنے عمل کریں، انہوں نے بہت زیادہ عمل کریں. عمل تو کریں مگر اس میں اخلاص نہیں تھا، خدا کے لیے خوشنودگی نہیں تھی، خدا کو راضی کرنا مقصود نہیں تھا. کہا کہ فَجَعَلْنَا هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو ہم ہباء منصورہ کر دیں گے، جیسے کہ دھواں بہت لمبا نظر آتا ہے، میل میں سے نکل رہا ہے اور نکلتا ہوا چلا آ رہا ہے بہت لمبا، وہ وہاں سے وہاں تک پہنچ گیا مگر تھوڑی سی دیر میں ختم، پتہ ہی نہیں کہاں گیا. ایسے ہی ہم راکھ کی چٹکی کی طرح پر اس کو ہباء منصورہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، دھوئیں کی طرح ختم کر دیں گے. جب وہاں قیامت کے دن وہ ختم ہو جائیں گے ان کی آنکھوں کے سامنے، تو کہا جائے گا کس چیز کے بدلے جنت ملے تمہارے عمل تو ہیں ختم ہو گئے، جنت میں جانے کے مستحق ہی نہیں ہو. دوسری آیت میں فرما دیا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. بہت سے چہرے قیامت کے دن خشوع خضوع کرنے والے، خدا کی رضا کے لیے عمل کرنے والے، خدا کو خوش کرنے کے لیے عمل کرنے والے، ان کی نیتیں یہی، ان کے ارادے یہی کہ خدا خوش ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. اسی طرح اس غرض سے وہ عمل کر رہے ہیں اور کچھ ان کی غرض نہیں ہے. مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، یہ مشقتیں اٹھا کر کے عمل کرنے والے، خشوع خضوع کرنے والے، تصلیٰ نارا حامیہ، یہ اور ان کے عمل جو ہیں آگے جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، ڈال دیے جائیں گے. کیوں ڈالے جائیں گے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی اپنی خلافت کے زمانے میں، تو ایک شخص بولے کہ اے عمر کس وجہ سے، وہ وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ ہوا خلاف السنہ، رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے، آپ کا طریقہ نہیں ہے اس کا، اس لیے جہنم میں ڈالے جائیں. تو اب بھائی سوچ لو، خیال کر لو، مرنا ہے، اس دنیا سے جانا ہے ایک دن، ہمیشہ نہیں رہنا. وہی عمل کام آئے گا قیامت کے دن جو رحمت للعالمین کے طریقے کے مطابق ہوگا اور خدا کی رضامندی کے لیے ہوگا، اخلاص ہوگا جس کے اندر، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوگا. جب یہ دو چیزیں ہوں گی وہ عمل کام آئے گا. اس کے علاوہ تم دنیا میں کتنے ہی عمل کرتے رہو، صبح سے شام تک تم محنت کرتے رہو، مشقت کرتے رہو، کچھ بھی نہیں ہونے کا. تم کہو جی تجارت کر رہے ہیں، وہ کہاں، تجارت میں بھی یہ چیز ضروری ہے، کاروبار میں بھی یہ چیز ضروری ہے. وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ نے روزی بنائی ہے، مگر تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو حکم دیا ہے تجارت کرنے کا، تو اس تجارت سے اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے صحابہ کرام کو بتایا تھا، حکم دیا تھا، اسی طرح ہم بھی تجارت کریں. یہ نیکی ہے، یہ نہیں سمجھو کہ دنیا کما رہا ہے. مومن کا، مسلمان کا ہر فعل جو ہے وہ نیکی ہے، وہ عمل ہے جنت میں جانے کا، ہر کام، ہر عمل اس کا. کیونکہ اس کو یہ لگن ہے کہ رحمت العالمین کا کیا طریقہ تھا، آپ نے کس طرح تجارت کی، آپ نے کس طرح حکم دیا تجارت کرنے کا، آپ نے فلاں کام کس طرح کیا. میاں بیوی کے تعلقات ہیں،
ان کو کس طرح پر نبھانے کا ہمیں حکم ہے، رحمت العالمین نے کس طرح نبھایا۔ دنیا کی جتنی بھی کام ہیں، اپنی خواہشات، اپنی ضروریات، اپنی حاجات پوری کرنے والے جب ہمارے اسی نیت سے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، خدا خوش ہو جائے اور رحمت العالمین کے طریقے کے مطابق ہم کریں، تو جب جنت ملے گی میرے بھائیوں۔ ورنہ دنیا میں اپنا ٹائم گزار لو گے، اپنی حاجتیں ضرورتیں پوری کر لو گے، مگر آخرت کا کوئی یقینی چیز نہیں ہے کہ آخرت میں تمہیں جنت بھی مل جائے گی۔ جنت جب ہی ملے گی جب یہ دو چیزیں ہوں گی۔ مرنا ضرور ہے، دنیا سے جانا ہے۔ میں نے شروع میں یہ باب پڑھا تھا، اس کی پہلی آیت محدث نے یہ لکھی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے، انسانوں کو، جنوں کو، تمام چیزوں کو، سب چیز نے ختم ہونا ہے۔ چاند اور سورج نے بھی، ہر ایک نے، فرشتوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ جب پروردگار عالم کے سامنے یہ تین ہستیاں آئیں گی، یہ تین ہستیاں آئیں گی، ایک تو اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے، اور ایک ملک الموت، اور ایک جبرائیل علیہ السلام۔ اس سور کے پھونکنے سے جبرائیل علیہ السلام نہیں ختم ہوں گے، وہ زندہ رہیں گے، باقی سب فرشتے ختم ہو جائیں گے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ملک الموت تو سب کی روحیں قبض کرنے پر مقرر کہ سب کی نکالو، جلدی جلدی جانے۔ اب جب یہ تینوں کے تینوں پروردگار عالم کے سامنے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ملک الموت سے کہ اے ملک الموت، سب کو ختم کر دیا، سب کی روحیں نکالنی تو نے؟ کہا یا اللہ تیرا حکم تھا، میں نے تیرے حکم کی تعمیر کی ہے، تیرے حکم پر میں چلا ہوں۔ اچھا، کہا کون باقی ہے؟ کہ اللہ میں ہوں، جبرائیل ہیں، اسرافیل ہیں اور تیری ذات ہے، اور تو کچھ بھی باقی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اسرافیل کی بھی موت، اس کی بھی روح قبض کر لو، اسرافیل علیہ السلام کو فرق میں فرمائے گا اللہ تعالیٰ، تو اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لیں گے ملک الموت۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اب کون ہے؟ کہا کہ اللہ میں ہوں اور جبرائیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ملک الموت بھی ختم ہو جائے اور جبرائیل بھی ختم ہو جائے، اب اکیلا اللہ رہ جائے، اس کی ذات رہ جائے گی۔ یہی مقصد ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کی مخلوق جتنی بھی ہے سب کو موت کا مزہ چکھنا، کوئی باقی نہیں رہنے۔ اس سے یہ نہ سمجھو کہ ہم بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے۔ میں نے شروع میں ایک حدیث تلاوت کی تھی صحیح بخاری شریف کی، جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ میں نے اور آیتیں اس لیے چھوڑ دی کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، لوگ کہتے ہیں میاں دیر لگ جاتی ہے، اکتا جاتے ہیں، تو کہتے ہیں ٹائم کی بھی پابندی ضروری ہے کرنی، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں یہ حدیث اور بیان کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا انہوں نے کہ اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ، ایک مرتبہ رحمت العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آن کر میرے دونوں مونڈے پکڑ لیے، دونوں مونڈوں کا آپ نے پکڑ لیا۔ فقال، پھر فرمایا آپ نے، کن فی الدنیا کأنک غریب،
تو اپنی دنیا کے اندر اس طرح پر رہے جیسے کہ ایک غریب مسکین آدمی رہتا ہے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اس کے ساتھ نہیں. ایک غریب آدمی مسافر ہے، اپنا وہ اس کی جیسی شان ہوتی ہے مسافر کی، کپڑا بھی پہنتا ہے، لباس بھی پہنتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ننگا رہتا ہے یا بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے، یہ نہیں، درمیانی حالت ہوتی ہے اس کی. اور عابر سبیل، یا ایک سفر طے کرنے والا مسافر اپنا سفر طے کر رہا ہے، اس کی حالت ہوتی ہے. تو بھی یہ سمجھ لے کہ میں بھی اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہوں. تو ہر ایک اپنی زندگی کا سفر طے کر رہا ہے بھائی. ہر ایک نے مرنا ہے. پتہ نہیں میں بھی کب چلا جاؤں اس دنیا سے، کس وقت آ جائے. 74 سال کی عمر میری ہو چکی ہے، اب وقت بالکل قریب ہی ہے معلوم. پتہ نہیں کس وقت آ جائے. تو انسان کو ہر وقت خیال رکھنا چاہیے، صبح یا شام کا یہ نہیں رکھنا چاہیے کہ میاں پتہ ہے ابھی تو صبح ہوئے گی، ابھی شام ہوئے گی، ابھی تو مہینہ گزرے گا، ابھی تو اور ٹائم آئے گا. وکان ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب تو شام کر لے وے تو صبح کا انتظار مت کریو. یہ مت خیال کریو کہ میاں ابھی تو صبح ہوئے گی، دیکھی جائے گی صبح کو جو کچھ ہوگا. حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ کو اپنے جینے پر کتنی امید ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ مجھے اتنی بھی امید نہیں ہے کہ میں نے جو سانس لیا ہے اب یہ دوبارہ باہر آ جائے، اتنی بھی مجھے امید نہیں ہے اپنے جینے پر. صحابہ کرام تو اس طرح زندگی گزارتے تھے. ان کے تو دل پر ہر وقت خدا کا خوف، خدا کا ڈر رہتا تھا. پتہ نہیں کب موت آ جائے، کب وقت آ جائے. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے کہا کہ جب تو صبح کرے تو شام کا انتظار مت کریو. وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرْضِكَ، اپنی صحت کو تو پکڑ لے اپنی بیماری کے لیے. سمجھ لے کہ مجھے بیماری بھی آنی ہے، میں خوب تندرست ہوں، پہلوان ہوں، ہٹا کٹا ہوں، سب کچھ ہے، تو یہ بھی خیال کر کے مجھے بیماری بھی آنی ہے، یہ میرا ہٹا کٹا پن، یہ میری پہلوانی بھی ایک دن ختم ہو جانی ہے. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کو اپنے موت کا سبب سمجھ لے. موت آنی ہے، جب میں زندہ ہوں تو موت بھی آنی ضروری ہے، لازمی ہے، اس سے نہیں بچ سکتے. تو میرے بھائیوں پتہ نہیں کب موت آ جائے، کوئی پتہ نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ لوگ مسلک اہل حدیث کو نہ چھوڑنا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کو نہ چھوڑنا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، فقر فاقے ہوں، پریشانی ہو، دشواری ہو، کیسا بھی ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کیسے کیسے وقت آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، مگر انہوں نے رحمت العالمین کی تابع داری کو نہیں چھوڑا، آپ کے فرمان کے خلاف نہیں کیا. سنتوں پر عمل کرتے رہنا، چاہے دنیا سنت ہو کتنا مٹانے کی کوشش کرے. تم تو چھوٹی سنت ہے اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا، بڑی سنت سمجھتے کہ اس بڑی سنت ہے اس پر بھی عمل کرنا. ہر سنت جو ہے وہ اجر اور ثواب کا ماوا اور ملجا ہے، خدا کے ہاں اجر اور ثواب حاصل کرنے کا، جنت میں جانے کا وہ ذریعہ ہے. جتنی بھی سنتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جتنی بھی طریقے ہیں، جتنی باتیں ہیں،
ان کو نہ چھوڑنا، نماز میں ہو، روزے میں ہو، اپنے رہن سہن میں ہو، اپنے ہر چیز کے اندر۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے سنت کو چھوڑ دیا، گناہگار ہیں، چلو میاں اللہ تعالیٰ سزا دے دے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہم نکال دیے جائیں گے۔ نہیں نہیں، یہ خیال مت کرو، یہ خیال غلط ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ کو ان پر افسوس ہے جن کی دھائیوں پر اکائیاں بڑھ گئی۔ نیکی کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ ایک کرتا ہے تو گناہ ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ تو وہ اکائیاں ہیں، گناہ جو ہے وہ اکائیاں ہیں اور نیکیاں جو ہے وہ دھائیاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جن کی دھائیوں پر اکائیاں بڑھ گئیں مجھ کو ان پر افسوس ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے عرض کروں گا کہ ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرو، رفع دین بھی کرو، آمین بھی زور سے کہو، سورہ فاتحہ بھی پڑھو، اپنی داڑھیوں کو بھی بڑھاؤ، داڑھیاں بھی رکھو، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، 1,24,000 نبیوں کی سنت ہے داڑھی رکھنا۔ فرعون کی بھی داڑھی تھی، کافر بھی اس وقت داڑھی رکھتے تھے۔ پہلے کے کافر بھی رکھا کرتے تھے داڑیاں، مشرکین بھی رکھتے تھے، ابو جہل، ابی بن خلف وغیرہ ان کی بھی داڑیاں تھیں، یہ بھی بے داڑھی کے نہیں تھے۔ آج مسلمان بے داڑھی کے ہیں، خدا کی شان۔ بچے کو پتہ نہیں چلتا کہ ابا جان ہے یہ اماں جان ہے، یہ کون ہے۔ داڑھی والا آ گئے تو وہ ڈرتا ہے، بچہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا آ گئے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ابا جان کون سی، اماں جان کون سی۔ دونوں صفن صفایا ہے، اس کا تو قدرتی صاف ہے اماں جان کا، اور ابا جان نے جو ہے تو خوب اس طرح چلا کر کے اور اچھی طرح پر بلیڈ سے خوب اچھی طرح صاف کر رکھا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے، اوف اللھا وقت الشواربا۔ جب ہم اس حدیث کو، آپ کے فرمان کو نہیں مانیں گے تو ہم گناہگار ہوئے نہیں ہوئے، ہم مجرم ہوئے یا نہیں ہوئے، آپ کے حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پس کرو، یہ آپ نے فرمایا۔ اور میرے بھائیوں، جماعت بندی کے ساتھ رہنا، جماعت بندی کو نہ چھوڑنا۔ اگر جماعت بندی کو تم نے چھوڑ دیا تو غلطی میں واقع ہو جاؤ گے۔ دیکھو رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، قال علی المرء المسلم السمع والطاعۃ، ہر مسلمان مرد کے اوپر لازم ہے کہ امام وقت کی، امیر کی اطاعت فرما برداری کرے، فیما احب و کرہا، ان چیزوں میں بھی کہ جو اس کی مرضی کے مطابق حکم کر رہا ہے امام، اس میں بھی، اور جو اس کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے مگر ہے شریعت کے موافق، شریعت کے خلاف نہیں ہے، معصیت کی بات نہیں ہے، خدا اور رسول کے فرمان کے خلاف نہیں ہے، اس میں اس کی اطاعت کرنی ہے۔ الا ان یؤمر بمعصیۃ، مگر جب وہ معصیت کا حکم دے وے، کسی خلاف شرع کے کام کرنے کا حکم دے وے تو اس میں اس کی نہ ماننا، باقی ہر بات میں اس کی ماننی ہے تم نے۔ فَإِنْ عُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، اگر وہ حکم دے وے تو اس میں اس کی بات سننا بھی نہیں، اطاعت بھی نہ کرنا۔ اور جو شریعت کے حکم کے مطابق، شریعت کے موافق، شریعت کے خلاف نہیں ہے، اگرچہ ہمارے نفس کے خلاف ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہم کو بھوکا مرنا پڑ رہا ہے، اس کے اندر امام کی اطاعت کرنے میں ہمیں جو ہے تو پریشانی ہو رہی ہے، دشواری ہو رہی ہے ہمارے نفس کے اوپر، ہاں اس دشواری کو جھیل لینا، اس پریشانی کو جھیل لینا، ان فقر فاقوں کو جو ہے تو صبر کے ساتھ گزار لینا، اس ٹائم کو پاس کر لینا،
یہ تمہارے لیے ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کننا اذا بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کری کہ جو آپ کے بعد امیر امام ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، امیر امام ہوں گے، ہم ان کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے۔ آپ نے اس بات پر بیعت لی اپنے صحابہ سے کہ میرے بعد میں نبی نہیں ہونے کے، میرے بعد میں امیر امام ہوئیں گے، میرے جائے نشین ہوئیں گے، تم نے ان کی جو ہے تو اطاعت فرما برداری کرنی ہے۔ اس پر بیعت یقول لنا، فرماتے تھے آپ ہم سے کہ فی مستطعتم، جہاں تک بھی تمہاری طاقت اور قوت ہو۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا، یقول، آپ فرما رہے تھے ومن خلع یدا من طاعت، جو امام کی اطاعت سے ایک بارش بھی نکل گیا، نے کیا میاں کیا امام کی اطاعت امام کی، یہاں بھوکے مر رہے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پریشانی ہو رہی ہے، اور یہاں انہوں نے کہہ دیا میں تم تو یہ کام کرو، اس کام پہ لگو، تم تو اس کام کو تم نے کرنا ہے۔ اب وہاں کریں یا اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں، میں محنت مزدوری نہیں کریں گے، یہاں لگ جائیں گے تو بھوکے ہی مریں گے، اور کیا ہوگا۔ نہیں میاں ہمیں اطاعت ایسی نہیں کرنی، ہمیں نہیں بھائی ایسی بات مان۔ تو آپ فرما رہے ہیں ومن خلع یدم من طاعت، جو ایک بارش بھی الگ ہٹ گیا اطاعت سے امیر کی، لقی اللہ یوم القیامت، البتہ ضرور اس نے ملاقات کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کو وہ جان لے کہ اس نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، مرنا ہے ایک دن، خدا کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے۔ ولا حجت لہ، اس دن اس کے لیے خدا کے عذاب، خدا کی پکڑ سے بچنے کے واسطے کوئی حجت، کوئی دلیل نہیں ہوگی اس کے پاس۔ یہ حجت وہاں چل جائے گی جی بچے بھوکے مر رہے تھے، اجی وہاں تو کھانے کو بھی نہیں تھا، کیا یہ حجت چل جائے؟ اور جو مر گیا اس حالت میں کہ امام وقت کے ہاتھ پر بیعت نہیں کری، بغیر بیعت کرے مر گیا، تو وہ مر گیا جاہلیت کی موت۔ مفسر لکھتے ہیں مات علی الضلالۃ، گمراہی پر مرے گا، وہ غلطی پر مرے گا، غلط طریقے پر چلنے کی حالت میں مرے گا وہ۔ کان یموت اہل الجاہلیت علیہا فانہم کانوا لا يدخلون تحت طاعت امیر ویرون ذلک عیبا، جو یہ خیال کرتا ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی جو ہے ایک میاں میرے لیے تو بڑی عیب کی بات ہے، میرے بس کا نہیں، اپنے لیے اس کو عیب سمجھتا ہے امیر کی اطاعت کرنے کو، تو کہتے ہیں وہ غلطی کے اندر واقع ہے، اس کی موت ایسے ہوگی کہ جیسے غلطی کے اندر مشرکین، مبتدعین، مقلدین غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی موتیں ہوتی ہیں، اسی طرح ایک غلطی کے اندر واقع ہونے کے ساتھ اس کی بھی موت ہے۔ یہ مقصد جاہلیت کی موت۔ فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا وان استعمل علیکم عبدا حبشیا کان راسہ زبیبۃ، صحیح بخاری شریف کی روایت میں یہ لفظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے امیر کی بات کو سننا، اس کی اطاعت کرنا، اگرچہ امیر مقرر کیا گیا تم کے اوپر عبدن حبشی، ایک غلام حبشی،
کان رأسہ زبیبۃ، اس کا سر جو تھا وہ کشمش کے مانند تھا، منقے کے مانند تھا، اتنا چھوٹا سر تھا اس کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگرچہ وہ کان کٹا ہے، ناک کٹا ہے، اور شریعت کو جانتا ہے، قرآن حدیث کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے، اس کو مقرر کر دیا گیا ہے، تو تم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے، اس کی بھی فرما برداری کرنی ہے۔ تو بھائیو میری یہ وصیت ہے آپ لوگوں کو کہ دیکھو جماعت سے جدا نہ ہونا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، امیر کی اطاعت سے نہ نکلنا، کچھ بھی ہو جائے، جب تک انشاءاللہ رہو گے صحیح صحیح، قرآن حدیث پر عمل کرتے رہو گے، سنتوں پر عمل کرتے رہو گے، اخلاص بھی تمہارے اندر اللہ پیدا کر دے گا پورے طور پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ، اور خدا کی رضا مندی بھی تمہارے ساتھ جو ہے تو ہو جائے گی کہ خدا کو خوش کرنے کی غرض سے تم کرو عملوں کو۔ اور جماعت کو چھوڑ دیا، جماعت سے الگ ہو گئے، امیر کی مخالفت کی اور اس کی مخالفت میں تم آئے، اپنی دنیا کی پریشانیوں کی وجہ سے، دنیا کے نقصان کی وجہ سے، تو پھر تو بھائیوں یہ دیکھ لو، یہ سمجھ لو کہ قیامت کے دن عذاب الہی سے بچنے کے لیے لقی اللہ یوم القیامت فلا حجت لہ، اس کو خدا کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی اس کے پاس دلیل اور حجت نہیں ہونے کی۔ ان چیزوں کا خیال کرنا ضروری ہے، ہر سنت پر عمل کرتے رہو، کسی سنت کو نہ چھوڑو، اس کا خیال